آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ یہ پورا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور یہاں تک یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ خطاب یہ ہے کہ ذالک، یہ جو مشرکین نے یہود کا سوال آپ سے پوچھا اور آپ نے پورا ان کو یہ جواب دے دیا، تو ذالک یہ جو پورا واقعہ ہے، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ انباء نبا ان کی جمع ہے، اور نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو کسی آدمی سے سنی جائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت سے یہ کلام سنا گیا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سنایا ہے اور آپ نے امت کو بتایا ہے، اس وجہ سے یہ انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں ہیں۔ غیب کا اطلاق مخلوق کے متعلق ہوتا ہے، اللہ کے متعلق غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے سارا کا سارا حاضر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے نہیں۔ مخلوقات کے لیے غیب کا اطلاق ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مخلوق کے سامنے ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں مخلوق سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو ذالک، یہ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا، یہ تو آپ سے کئی سال بلکہ ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس وقت تو آپ موجود ہی نہیں تھے، تو اس وقت کا واقعہ آج آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم نے یہ خبریں آپ کو وحی کی ہے۔ وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم، وما كنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا، جس وقت انہوں نے اتفاق کے اکٹھے ہوئے، امرهم، اپنے معاملے پر۔ اپنا معاملہ کیا تھا؟ وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ چال چلا رہے تھے، وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ سازش کر رہے تھے۔ اذ اجمعوا امرهم کا مطلب بھائیوں کا آپس میں اکٹھا ہونا اور اکٹھے ہو کر یوسف علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کرنا کہ ان کا کیا کیا جائے، مار دیا جائے، اور یا کہ کوئی اور صورت نکالی جائے۔ تو اذ اجمعوا امرهم، تو جس وقت انہوں نے اپنے ایک رائے کے اوپر اتفاق کیا، اور وہ اصل میں کوئی رائے نہیں تھی ثواب والی، بلکہ وہم یمکرون، یہ سازش والا اتفاق تھا، سازش والا جرگہ تھا، سازش والی مجلس تھی۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے لوگوں میں سے اکثر، ولو حرصت، اگرچہ آپ چاہے، بمؤمنین، اصل میں یوں پڑے گا وما اکثر الناس بمؤمنین، اور لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہے، ولو حرصت، اگرچہ آپ چاہے۔ حرص کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اپنے پاس جمع کرنا، حریص اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی حریص علیکم ہے، ایمان والوں کی بھلائی، ایمان والوں کے فائدے اور ایمان والوں کے نیک اعمال کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے۔ کافروں کو ایمان کی طرف لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے۔ حرص کا معنی ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنا۔ حرص دنیا کے لیے یہ مبغوض ہے، دنیا کے لیے یہ مقبوح ہے، دنیا کے لیے حرص ناپسندیدہ ہے۔ لیکن دنیا کے علاوہ اگر کسی اچھی چیز کے لیے حرص ہو تو یہ پسندیدہ ہے،
جیسے علم کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، چاہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، اسی مقصد کے لیے وہ چیزیں جمع کرے، یا اس مقصد کے لیے وہ لوگوں کو جمع کرے، تو یہ حرص ممدوح ہے، وہ مقبوح نہیں ہے، مذموم نہیں ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ نہیں مانگتے ان سے علیہ اس تبلیغ کے اوپر، ان کو ایمان کی طرف لانے کے اوپر، میں اجر کوئی اجرت، کہ یہ آپ کو کوئی اجرت دیں گے اور اس اجرت کی وجہ سے آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر الا ذکر، مگر نصیحت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، الا ذکر مگر یاد دہانی ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس پر اجرت نہیں مانگتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا، یا جو آپ کا مطلب تھا، یا جو آپ کا مقصد تھا، وہ پورا ہو چکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری تھی تبلیغ، وہ لگائی تھی اللہ نے، لوگوں سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں۔ تو جو اللہ نے ذمہ داری لگائی، وہ ذمہ داری پوری کی، اجر خود بخود اللہ کے پاس متعین ہوا، اور جب اللہ کے پاس متعین ہوا تو کامیاب ہوا۔ اسی وجہ سے کسی بھی عالم کے لیے یا کسی بھی عام آدمی کے لیے جو دین کے اعتبار سے محنت کرتا ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، تلاوت کی دعوت دیتا ہے، یا یہ کہ گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان تمام صورت میں اگر اس کی بات کے اوپر آگے عمل ہوا یا نہیں ہوا، تو اس آدمی کا جو مقصود تھا وہ پورا ہوا۔ اگر ان لوگوں نے عمل کیا تو پھر بھلا پر بھلا ہے، اور سونے پر سہاگا، اور اگر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا تو تب بھی اس آدمی کے ذمے جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر متعین ہوا۔ تو وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وکأی من آیت، وکأی من آیت، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں، یمرون کہ یہ لوگ گزرتے ہیں، علیہا ان نشانوں پر، وہم عنہا معرضون، اور اس حال میں کہ وہ ان نشانوں کو دیکھ کر اعراض کرتے ہیں۔ یہاں پر آیتن نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ نشانیوں سے مراد یہ ہے، جیسے قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت نے آسمانوں کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کا کیا، سمندروں کا کیا، زمین کے اندر پانی اور مختلف کھیتیوں کا کیا، سبزوں کا کیا، پھر انسان کے اپنے جسم کا تذکرہ کیا، وفی انفسکم افلا، نفسوں کے اندر، تمہارے ان بدن کے اندر بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت کو بتا رہی ہیں۔ تو وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنی نشانی ہے، سورج، چاند اور ستارے، پورا یہ فلکی نظام جو ہے، والارض، اور زمین کا ہر ہر پتا، ہر ہر پودا، ہر ہر پتھر، ہر ہر چشمہ، پہاڑ، ہر ایک چیز وہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور گزرتے ہوئے یہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس یہ خود بخود ہو گئی، یا کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس سے یہ اللہ کی قدرت کی طرف نہیں پہنچتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان و زمین کے خلقت میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں بہت بڑی نشانیاں موجود ہے اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی خالقیت کی، لیکن یہ کن کو سمجھ آتی ہے؟ لأولی الالباب، جو لوگ عقل مند ہیں، اور عقل مند اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے خالق کو پہچانے، ورنہ وہ عقل مند نہیں ہوگا۔ تو وہم عنہا معرضون، دوسری صورت یہ ذکر کی ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پر آسمان سے مراد آسمان سے آئے ہوئے عذاب ہوں گے جو کہ مختلف زمین کے حصوں پر گرا ہے، اور یہ لوگ ان علاقوں کے اوپر گزرتے ہیں، ان کے کنڈرات کو، ان کے محلات کو، اور ان علاقے میں جو کنویں ویران پڑے ہیں ان کو یہ دیکھ کر گزرتے ہیں، لیکن اس سے یہ لوگ کوئی عبرت، کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو وہ عنہا معرضون، اس صورت میں آیتن فی السماوات سے مراد وہ
عذاب جو آسمان سے فیصلہ آیا ہوا کی صورت میں یا آگ کی صورت میں یا بارش کی صورت میں یا پتھروں کی صورت میں، اور وہ آیا زمین کے اوپر، جو کچھ زمین کے ساتھ پیش آیا تو والارض ہو گیا، تو وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، الا وهم مشرکون، مگر ان میں سے اکثر، الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ماقبل میں ان کافروں کا مسئلہ تھا کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، الا وهم مشرکون میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے تو وہ لوگ بالکل اپنے اس کفر اور شرک میں ظاہر ہے جنہوں نے خدا کے علاوہ اور بھی معبود بنا رکھے ہیں، جیسے مشرکین نے 360 بت کے قریب خانہ کعبہ اور آس پاس رکھے ہوئے تھے، ہر دن کے لیے الگ ایک بت جو وہ پوچھتے تھے، اور ہر مرض کے لیے اور ہر ضرورت کے لیے الگ بت تھا، پھر کچھ قبیلوں کے تھے وہ الگ الگ بت تھے۔ دوسرے نمبر پر اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہے جو شرک کرتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اوپر نہیں ڈرتا مگر شرک کے اوپر ڈرتا ہوں۔ شرک سے مراد شرک اصغر بھی ہے۔ شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ ریا کو، یعنی آپ ایک کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے، اس میں غیر کو شامل کرے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ جس میں کہ سب سے پہلے 3 بندے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، جس نے قال اللہ قال رسول اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگ کہ او ہو کیا نکات بیان کرتے، کیا عالم، کیا مفتی ہے، اور سخی جس نے اپنا سارا مال لٹا دیا اسی لیے تاکہ لوگ ان کو سخی کہے، وہ بہت مال خرچ کرنے والا ہے، اور تیسرا شہید جس نے صرف اور صرف اپنی بہادری دکھانے کے لیے تاکہ لوگ مجھے بہادر کہے لڑا ہو۔ تو یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر خطرناک بھی بہت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس آدمی نے روزہ رکھا یا اس نے صدقہ دیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا، من صام یرائی، من صلی یرائی، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ اور شرک کی عملی بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، الا وهم مشرکون، کہ اللہ کی صفات مخلوق کو دے دے۔ اللہ کی صفات ہے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، عالم الغیب ہے، قادر ہے، مختار ہے، تو وہی صفات مخلوقات کو دے دیے، اور مخلوقات کے ساتھ وہی سلسلہ شروع کیا جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ شرک ہے، اور الا وهم مشرکون یہ انسان کے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ افا امنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، افا امنوا کیا پس یہ لوگ بے خوف ہو گئے، ان تاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس غاشیۃ من عذاب اللہ، ایک ڈھانپنے والے اللہ کے عذاب میں سے بادل آ جائے، کوئی گرد و غبار اٹھے، ان کو ڈھانپے، بارش آ جائے، ان کو چاروں طرف سے ڈھانپے، ان کے نکلنے کا زلزلہ آ جائے، اور یہ ہلنا جلنا تمام طرف سے آدمی کو ڈھانپ لے، اس کے پاس ہلنے جلنے کا موقع نہ ہو، اور تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا قیامت آ جائے اچانک، ہر آدمی کے لیے قیامت اس کی موت، ایک حدیث میں ہے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، اور یا بڑی قیامت ہے کہ اچانک وہ قیامت آ جائے، تو پھر یہ ایمان لائیں گے، وہ ہم لا یشعرون، اس حال میں کہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ شعور اور عقل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شعور تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ تجربہ ہو یا سامنے، یعنی معلوم ہو اپنے دوسرے ہم نواؤں سے، اور یہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ ہرن ہے تو وہ شیر سے اور بھیڑیے سے بھاگ جاتا ہے، اس طریقے سے سانپوں سے، تو ہر مخلوق اپنے دشمن کو سمجھتے ہیں، اس حساب سے وہ اپنے لیے ٹھکانہ بناتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، اس حساب سے وہ اپنے حفاظت کے لیے کوئی تدبیریں اور ترتیبیں بناتے ہیں، یہ اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، لیکن یہ عارضی طور پر ہوتا ہے، تھوڑی وقت کے لیے ہوتا ہے، معمولی صلاحیتوں کے لیے ہوتا ہے، کی بنا پر ہوتا ہے۔ دوسرا عقل ہے، عقل میں وہ چیزیں جو کہ بسا اوقات انسان کے رسائی سے بھی دور ہو، اس تک سوچتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک جگہ پر انسان جا رہا ہے تو وہاں پر کچھ مینگنیاں پڑی ہے، ان مینگنیوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں سے بکری گئی ہے، یہاں سے اونٹ گیا ہے، یہاں سے بیڑ بکری گئی ہے، یہاں سے ہرن گیا ہے، اس طریقے سے مختلف چیزیں یہ
کس کے تعلق پر؟ عقل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم لا یشعرون، اس میں جو عقل کا چھوٹا درجہ ہے وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے کہ تھوڑا بہت شعور رکھنے والا اس چیز کو سمجھ جائے۔ قل آپ ان کو بتا دیجئے، ہاذہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے، یہ توحید کا، یہ اللہ نے جو دین مجھے دیا ہے تمہیں سمجھانے کا، تو ہاذہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، علی بصیرت، پوری بصیرت کے اوپر ہو، سمجھ بوجھ کے ساتھ ہو، پورے شعور کے ساتھ ہو، تمام کے تمام ادراکات رکھتا ہو، تو علی بصیرت، میں پورے سمجھ بوجھ کے ساتھ ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، وہ من اتبعنی، اور وہ لوگ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں جن لوگوں نے میری اتباع کی، اور وہ لوگ بھی پورے شعور کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بات کہہ دی اور ہم کس کی بات کے پیچھے چلے گئے، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے بات کہہ دی اور میرے ماننے والوں نے کہا کہ انہوں نے بات کہی ہے تو چل ان کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ انہوں نے تمام کی تمام چیزوں کے اوپر سوچا ہے، اسی لیے کہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت اور عقل کے موافق ہے، یہ خلاف نہیں ہے۔ ہاں بعضی چیزیں جن لوگوں کو عقل کے خلاف لگتی ہے تو ان لوگوں کی وہ عقل ہی ناقص ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو خلاف لگتی ہے، اور دین اسلام یہ دین فطرت ہے۔ تو حاضی سبیلی، میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا، پوری بصیرت کے اوپر ہو، سمجھ بوجھ کے ساتھ ہو، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ لوگ جنہوں نے میری پیروی کی، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اب اگلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر وہ نبی بن کر آ جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے یہ پوچھے کہ آج سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان انبیاء میں سے کوئی ایسا نبی بھی آیا ہے جو کوئی مرد نہ ہو، خاتون ہو؟ کوئی ایسے نبی بھی آیا ہے جو انسان نہ ہو، وہ جنات یا فرشتوں میں سے ہو؟ خود مشرکین مکہ کچھ خدا کو یعنی کچھ لوگ آپ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ساحر کاہن جادوگر ہے، یہ تو بشر ہے، لیکن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی نہیں تھے؟ وہ تو انسان تھے، اور یہ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور یہ لوگ انہی کے نسل سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ تو جیسے وہ انبیاء تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نبی ہے، یہ انوکھا نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا جو تسلسل ہے یہ بھی انوکھا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، انہی قوم کے افراد میں سے کچھ افراد بھیجے ہیں، تو ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد ہی بھیجے ہیں، ہم نے کوئی بھی رسول بنا کر جو بھیجا ہے وہ مرد ہی بھیجا ہے۔ تو وما ارسلنا کر، ہم نے نہیں بھیجے رسول بنا کر، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ اہل القری، بستی میں جو مختلف لوگ رہتے تھے ان میں سے یہ رہتے تھے، ہم ان کو وحی کی اور وحی کے ذریعے سے ان کا نبی ہونا متعین ہو گیا۔ افلم یسیروا فی الارض، پس کیا یہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا، پس یہ دیکھے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے وہ انجام ان لوگوں کو من قبل سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر، خیر للذین اتقوا، بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگار اختیار کی، خدا خوفی اختیار کی۔ افلا تعقلون، کیا پس یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، جب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا، اور قوم والوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ یقینا ان کو جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی ان کے پاس، فنجی من نشاء، پس ہم نجات دیتے ہیں جسے چاہے، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب، ہماری سزا واپس نہیں ہوتی اس قوم سے جنہوں نے جرم کیا، جرم کرنے والوں سے۔
حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، یہاں تک کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، وظنوا انهم قد كذبوا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ یقیناً ان کو جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا۔ یہ جو کذبو ہے اس میں دو قرأتیں ہیں، ایک مشہور قرأت جمہور کی ہے کذبو، دوسری قرأت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے کذبو۔ اور اس اعتبار سے اس کے جو ضمائر ہے وہ الگ الگ لٹتی ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ حتی اذا استیأس الرسل، انبیاء علیہ السلام مایوس ہوئے، نا امید ہوئے، مایوسی اور نا امیدی کے قریب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نا امید ہو جائے اور مایوس ہو جائے تو پھر مخلوقات کے اندر کون سی مخلوق ایسی ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے اور امید قائم رکھے اور وہ نا امید نہ ہو؟ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے بھی خلاف ہے۔ جواب یہ کہ دستے اثر رسول ہو، ایک تو یہ نا امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد نہیں کریں گے یا وہ مدد نہیں کر سکتے، یا کہ ہم نے جس دین کو اختیار کیا یہ دین ہی غلط ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ نہ مایوسی ہے نہ امیدی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے بغیر ہے، اور ایسی نا امیدی وہ کفر ہے۔ دوسرے نمبر پر نا امیدی اور مایوسی اس معنی میں ہے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی لیکن وہ مدد ابھی تک نہیں آئی، اور ان کی ساری امیدیں اس بات کے اوپر تھی کہ اب آئے گی مدد، لیکن انتہائی درجے تک پہنچ کر ان کو بھی سامنے مدد کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، تو یہ نا امیدی اللہ کی ذات سے نہیں تھی، بلکہ جس وقت سے انہوں نے ان مشرکین کے اوپر یا کافروں کے اوپر یا مجرم قوم کے اوپر عذاب کی امید لگائی تھی تو اس چیز سے نا امیدی ہو گئی کہ شاید اللہ کو مزید ہمارا کوئی ابتلا مقصود ہوگا، امتحان مقصود ہوگا، اب وہ مدد نہیں آ رہی اس وقت۔ وَظَنُّ، اور اس کی جو ضمیر مخلوق کی طرف لوٹ رہی ہے اس کا مطلب ہی کہ وَظَنُّ، لوگوں نے خیال کیا، انہم قد کذبوا، کہ یقیناً ان کو جھوٹ بولا گیا۔ یہاں پر ظن سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس وقت اگر مدد نہیں تو پھر کب آئی، کب آئے گی؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اسی کا منظر بیان فرمایا ہے، متی نصر اللہ، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اب اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، ہاں قریب ہے، اب آئے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، خوبصورت لڑکے آئے، لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، مہمان بنے، لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے کوئی 3 4 لڑکے آئے ہیں بڑے خوبصورت ہے، فوراً پہنچ گئی صبح لوط علیہ السلام کے پاس، اپنے دروازے بند کیے، خود دروازے کے باہر ہے، لوگوں کو سمجھا رہے، منت سماجت، یہاں تک کہ میری بیٹی اسے نکاح کر دو، یہ لے جاؤ، لیکن میرے مہمانوں کے متعلق مجھے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو۔ وہ جو خوبصورت لڑکے آتے وہ تو فرشتے تھے، ان کو تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے تھے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہاں پر لوط علیہ السلام منت اور سماجت، یہاں تک کہ ان کی زبان سے نکلے کاش میرے یہاں پر کوئی قبیلہ خاندان ہوتا تو تم مجھے آج یوں رسوا نہ کرتے۔ ان لوگوں نے دروازے توڑ دیے، اور وہ جو مہمان بیٹھے وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ باہر کوئی آدمی شور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دروازے توڑ دے، مہمانوں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ وہ وقت ہے کہ لوط علیہ السلام خود بھی
اب نا امید ہو گئے کہ اب تو میرے مہمانوں کی رسوائی ہو گئی، یہ میں نہیں بچا سکتا۔ تو جب وہ نا امید ہو گئے کہ اب مہمانوں کی رسوائی ہو گئی، سرے کے دروازے ٹوٹ گئے، تو اب بچ کیا ہے؟ وہ تو لڑکے ہیں، قریب البلوغ لڑکے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا بچا سکیں گے؟ یہ تو قوم ہے۔ تو اس وقت اس نے پر مارا، اور لوط علیہ السلام سے فرمایا بے فکر رہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دست اثر رسول، کہ جو انبیاء علیہ السلام کو مدد آنے کی امید تھی کہ اس وقت آئے گی، اس وقت وہ مدد نہیں آئی، ان کی زبان سے نکلے متا نصر اللہ۔ تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے یہ خیال کی کہ یہ جو انبیاء نے ہمارے ساتھ مدد کے وعدے کیے تھے، اب تو کوئی مدد نہیں آئی، شاید ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ تو جاءہم نصرنا، اس وقت پھر ہماری مدد آ گئی۔ دوسری قرأت یہ ہے کہ کذبو، کذبو کا مطلب جھٹلانا، کذبو کا معنی ہے جھوٹ بولنا۔ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب انبیاء علیہ السلام کو وقت معین پر جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے لیے سوچا مدد کے سلسلے میں، مدد نہیں آئی، اور ان کو اس مدد سے نا امیدی ہو گئی، مایوس ہو گئے۔ وظن انبیاء علیہ السلام نے یہ گمان کہ انہم قد کذبوا، کہ یقیناً وہ تو جھٹلائے گئے، یعنی جو جھٹلانے والے پہلے تھے وہ تو پہلے اسے جھٹلا رہے تھے، اب جو ہمارے اپنے ساتھی ہیں وہ بھی ہمیں جھٹلائیں گے کہ جو تم مدد کی بات کرتے تھے وہ مدد تو نہیں آئی۔ تو انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اس نا امیدی کے انتہائی وقت میں جو بہت معمولی تھا، اس وقت پھر ہماری مدد آ گئی، اور جب آ گئی تو فنجی من نشاء، پس ہم نجات دیتے ہیں جسے چاہے، ماننے والے ہیں تو پھر ہم نجات دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے بھی اس کو ہے جو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اللہ اس کو نہیں چاہتا۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور واپس نہیں کیا جاتا، لوٹایا نہیں جاتا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، یعنی جب مجرم قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے پھر وہ ہٹتا نہیں ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان، البتہ بالتحقیق ہے، فی قصصہم، ان کے واقعات میں، قصصہم کن کے واقعات میں؟ یا تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کے واقعات میں، نہیں، قصصہم، جن لوگوں نے انبیاء کو نہیں مانا، انبیاء پر اعتراضات کیے اور مقابلے میں آ گئے، تو ان لوگوں کے واقعات میں عبرت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ اولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل وہ جو اپنے عقل کو استعمال کر لے۔ ما کان حدیث یفترا، باقی یہ لوگوں نے جو آپ سے سوال کیا تو آپ نے ان کو پورا جواب دیا، تو ما کان حدیثا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یفترا جس کو گڑا جائے، بنایا جائے، یہ قرآن، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن تصدیق کرنے والے کتاب ہے، الذی، ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، عقائد کے اعتبار سے تفصیلات موجود ہے، جنت اور جہنم کے، نعمت اور وہاں پر رہنے کے اعتبار سے تفصیلات موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ قرآن نے کہا کہ یہاں پر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، یہ بتایا جہاز کیسے بنایا جاتا ہے، وہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے، تو آخرت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے جو تفصیل انسان کو چاہیے وہ تمام کے تمام قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو وہ تفصیل کل شیء و ہدن، اور ہدایت ہے، راستہ دکھاتا ہے، ہدل للمتقین اور ہدل للناس دونوں ہے۔ ہدل للناس تمام لوگوں کو یہ راستہ دکھاتا ہے، اور پھر ان میں سے جو لوگ راستہ اختیار کر لیتا ہے تو ہدل للمتقین، ان کے لیے کامیابی کا راستہ متعین ہو گیا۔ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے اسی لیے کہ جو لوگ پہلے سے
ایمان لا چکے ہیں تو وہ تو ہدایت پہ ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے، اس کا پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، رحمت لقوم یؤمنون، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ جی آگے سورہ رعد۔ سورہ رعد پڑھے یا کوئی اور سورت پڑھے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے جی، بالکل استاد جی، آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا سورہ رعد شروع کریں۔ بسم اللہ کریں جی۔ جی سورہ رعد نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 96، بعض نے 97 ذکر کیا ہے، مدنی صورت ہے، کچھ آیات اس کے اندر مکی ہے۔ موضوع اس کا توحید اور رسالت ہے، اور قیامت کے بھی تذکرہ ہے۔ الف لام میم را حروف متشابہات ہیں، مقطعات اس کو کہتے ہیں کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں جو ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، والذی سے مراد وہ کتاب، انزل الیک کا جو آپ کو اتارا گیا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق و حق ہے اور سچ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانے کی دو وجوہات ہے۔ ایمان نہ لانے کی ایک وجہ جہالت ہے، کہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جن لوگوں نے پڑھا یا سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کی پٹائی کر گئے، بہنوئی کی بھی پٹائی کر گئے، اور پھر جب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہی پڑھا تھا کہ وہ دل کے اندر اتر گیا، اور وہی تلوار ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں میں سے اکثر جو ایمان نہیں لاتے، ان کی دوسری وجہ وہ زد اور جہالت ہے۔ جیسے مختلف مسلکوں میں، مذاہب میں تقسیم ہے، بس اسی کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے ضد رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ رب العزت نے گمراہی کی یہ دو اسباب ذکر کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب وہ لوگ جن کے پاس علم ہو لیکن ہٹ درم ہو، اور ضالین سے مراد وہ ہے کہ جو جہالت کی بنا پر ہو۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون سے دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اگر آپ لوگوں کی اکثریت کی بات کریں کہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں تو ہم تو تھوڑے سے ہیں، دفتر میں سارے نماز نہیں پڑھتے، ہم دو پڑھتے ہیں، وہ دفتر میں سارے روزے نہیں رکھتے، ہم دو کرتے ہیں، وہ ہمارے پورے محلے میں کوئی پردہ نہیں کرتا، ہم دو تین کریں، ہم پردہ کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو اکثریت ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، وہ تو بیمانوں کی ہے۔ پھر جب ایمان والوں کی قلت ہے، یہ کم ہے اکثریت کے مقابلے میں، تو پھر ایمان والوں میں حقیقی معنی میں جو مومن ہے وہ ان سے بھی کم ہے۔ اس بنا پر یہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ ہم تو چند ہی لوگ ہیں۔ تو ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ الذی، اللہ وہ ہے،
اور رفع السماوات بغیر عمد، جس میں آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے طرح نہا، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، سائنس تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیلا ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ تو آسمان کا رنگ نہیں ہے، یہ آسمانی نہیں ہے، بلکہ اوپر جا کر روشنی اور سیاہی یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہے تو ایک نیا منظر پیش ہوتا ہے، اور وہی منظر ہمیں نیلگنی کی صورت میں نظر آتا ہے، یہ تو آسمانی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے بھی اصطلاحات ہیں وہ عام لوگوں کے حساب سے ذکر کیے ہیں۔ جیسے ہم زمین پر رہتے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے ایک فرش کا درجہ رکھتی ہے، اور جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں سورج اور چاند آسمان میں نظر آتے ہیں، اور اوپر والا جو حصہ ہے وہ ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کے عام مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو جس کو تم آسمان کہتے ہو، جو تمہارے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کو کوئی ستون ہے؟ یہ تو بغیر ستون کے ہے۔ باقی یہ آسمان گنی ہمیں نظر آ رہے، یا یہ آسمان اس سے اوپر ہو، لیکن آسمان تو موجود ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، پھر اللہ رب العزت مستوی ہوئے عرش پہ۔ استوا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اور اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہوئے، اس کا معنی کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک آدمی نے پوچھا کہ استوا علی العرش کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ المعنی معلوم، اس کا معنی تو معلوم ہے، استوا علی العرش، عرش چھت کو، فرش کو، یعنی تخت کو کہا جاتا ہے، اور والکیف مجہول، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ اس وجہ سے استوا علی العرش کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اور طاقت سے مخلوقات کو اپنے اختیار میں رکھا، اور یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسی کی لڑائی ہے، بھائی کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے گھر میں کرسی نہ ہو؟ آپ میں سے اگر کوئی آدمی دفتر میں یا گھر میں بیٹھا ہے تو شاید کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو پھر کرسی پر لڑائی ہے تو کرسی تو میں مارکیٹ سے ادھر سے 20-25 لا کر دے دیتا ہوں، یہ لے لو، نہیں وہ جو وزیر اعظم والے کرسی ہے تو ٹھیک ہے، وہ جہاں سے بنوایا ہے اس کی کمپنی کا ہم کوئی لوگو لے لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو وزیر اعظم بیٹھا تھا اس جیسے کرسی ہمارے لیے بنا لے۔ یہاں پر کرسی سے مراد کرسی نہیں ہے، کرسی کی لڑائی، یہاں پر کرسی سے مراد اختیارات ہے۔ تو استواء علی العرش کا معنی بھی اختیارات ہے، کہ استواء علی العرش اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا۔ بس یہ اتنا تک ہے، باقی اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق اور تقدیر کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے عقل سے دور ہے، یہ انسان کے عقل کی رسائی میں نہیں ہے۔ جو چیز عقل کی رسائی میں ہے تو عقل اس کے اوپر گفتگو کرے، جو رسائی میں نہیں ہے تو اس کے اوپر گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی نے ریاضی پڑھی نہیں ہے اور آدمی اس کے سامنے کہے کہ یہ الجبرا کو حل کر دے، تو کہاں سے حل کرے گا؟ اس کے عقل کی رسائی وہاں تک نہیں۔ تو کیف مجہول والایمان بھی واجب، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور اس سے انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ یہ استواء علی العرش ہے۔ تو وسخر الشمس والقمر، دوسرا تقدیر ہو یا استواء علی العرش کا مسئلہ ہو، یہ خدا کے مسائل ہیں، یہ مخلوق کے مسائل ہیں نہیں۔ مخلوق کو اپنے مسائل ڈسکس کرنے چاہیے، اسی کے اوپر غور فکر کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے میرے متعلق کیا لکھا وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ مجھے اللہ نے فرمایا کہ تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، گناہوں سے بچو، میرا یہ کام ہے۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے کام کے اوپر توجہ دوں اور میں اپنا کام اچھے سے اچھا کر دوں۔ تقدیر خدا کا مسئلہ ہے، جب مسئلہ خدا کا ہے تو تم اس کے اندر پھر بحث کیوں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات کا مسئلہ وہ اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے،
آپ اس کو اس حد تک مانے کہ وہ ہمارا خدا ہے، خالق اور مالک اور رازق ہے، اختیار رکھنے والا ہے، بس اس حد تک آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ آپ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، پھر ڈسکس کرنے کے لیے کسی کے اوپر قیاس کرنا پڑے گا۔ تو لازمی بات ہے، مخلوقات میں سے سب سے عقل مند مخلوق انسان ہے، تو آپ اس کو انسان کے اوپر قیاس کریں گے خدا کو، باقی مخلوقات پر تو آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ کسی گائے کے اوپر قیاس کرے یا کسی ہاتھی کے اوپر قیاس کرے، اونٹ کے اوپر قیاس کرے، انسان کے اوپر قیاس کریں گے۔ تو جب آپ اس کو انسان کے اوپر قیاس کریں گے تو یہاں سے پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ خالق ہے تو آپ اس کو مخلوق کے اوپر قیاس کر رہے، خالق تو مخلوق کے اوپر قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کے تابع دار لگایا، تمہاری خدمت میں لگایا سورج اور چاند کو۔ سورج اور چاند ہمارے لیے مسخر ہے، ڈیوٹی اس کی لگائی گئی ہے، وہی ڈیوٹی ہمارے لیے ادا کر رہے ہیں۔ سخر شمس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ تابع دار ہو، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہے کہ تم ڈیوٹی دو، ان کو ایندھن فراہم کرو، دھوپ فراہم کرو، تاکہ اپنا اناج سکھائے، اپنے کپڑے سکھائے، اپنے درخت سکھائے، گیلی زمین کو سکھائے، اور اس کے ذریعے سے اپنے دوسرے جو فوائد ہے وہ حاصل کر لے، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو یہ تسخیر ہے۔ کلو یجری، سارے کے سارے چل رہے ہیں، اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ جب وقت مقرر آ جائے، سورج بھی نور ہو جائے گی، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ یدبر الامر، اللہ انتظام کرتا ہے امور کا۔ دنیا کے اندر بھی کہاں بارش برسانی ہے، کہاں پر قحط سالی لانی ہے، کہاں پر گرمی، کہاں پر سردی، کس قوم پر عذاب لانا ہے، کس کو نعمت دینی ہے۔ تو یدبر الامر، ان امور کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ اس سال کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، یدبر الامر، انتظام اللہ فرماتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیاتوں کو، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کے اوپر یقین رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو کھینچا، دراز کیا، پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے اوپر بوجھ ڈالا، وَأَنْهَارًا، اور نہریں۔ مد الارض، زمین ایک مادہ تھا، اس کو پھر پورا پھیلایا، یہ ڈگمگا رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں گاڑ دیا تاکہ اس کا ڈگمگانا بند ہو جائے، اور وہ ڈگمگانا اس کا بند ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر نہریں بنائی، وہ پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر برف ہوتا ہے اور وہی برف پگھلتا ہے، اور اس سے پھر ندیاں نالے وہ سمندر تک جاتے ہیں اور تمام لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر بھی اللہ نے نہریں بنائی ہے کہ پانی آ رہا ہے، وہ زمین بھری ہوئی، ادھر کھدائی کر دو تو بس پانی نکلا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں میں سے جعل، اللہ نے بنایا ہے، جعل فیہا، اللہ نے بنایا ہے، فیہا، ان پھلوں میں، زوجین اثنین، دو جوڑے، زوجین جوڑا، اثنین دو، دو جوڑوں سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ زوجین اثنین سے مراد، بعض مفسرین نے کہا کہ ایک ہی پھل ہے، اس میں چھوٹا بنایا، بڑا بنایا، اسی میں کھٹا بنایا، میٹھا بنایا، اسی میں لال بنایا، اسی میں سفید بنایا، یہ زوجین اثنین ہے۔ بعض نے زوجین اثنین سے مراد نر اور مادہ، کہ جتنے بھی پھل ہیں اللہ رب العزت نے ہر ٹہری کے اندر کچھ ایسے ذرے رکھے ہوئے ہیں جو مرد ہے، کچھ ایسے ذرات رکھے ہوئے ہیں جو مادہ ہے۔ تو جعل فیہا زوجین اثنین، بعض نے کہا کٹے اور میٹھے، یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، سورج چمک دمک ہے، اچانک وہ سورج غائب، تاریکی اوپر بٹھا دی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور فکر کرتی ہے، جو غور فکر کرنے والے قوم ہے تو وہ ان چیزوں سے بڑا عبرت حاصل کرتی ہے، سبق حاصل کرتی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، وفی الارض، زمین کے اندر، قطع، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، حصے حصے ہیں، متجاورات، قریب قریب ملی ہوئی، وجنات من عناب، اور باغات ہیں انگور کے، قطع متجاورات، انہیں زمین ہے، خاص طور پر اگر آپ موٹر وے کے اوپر سفر کریں تو آپ کو نظر آئیں گے وہ ایک لین، ایک رگ ہے، وہ سفید مٹی کی جا رہی ہے نیچے،
ایک کالے پتھروں کی جا رہی ہے، ایک سفید پتھروں کی جا رہی ہے، ایک لمبے لمبے پتھروں کی جا رہی ہے، ایک باریک باریک پتھروں کی لائن جا رہی ہے۔ کوئلے والے کوئلہ نکالتے، ادھر سے سوراخ کرتے، وہ جاتے ہیں 100 میٹر نیچے، ادھر ان کو کوئی کوئلہ کا رگ نظر آتا ہے، پھر اسی رگ کو کی کھدائی شروع کرتے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، چلتے 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 وہ 1 1 کلومیٹر آگے چلتے ہیں۔ تو یہ قطع متجاورات وجنات من اناب وزرع، اور کھیتی، ونخیل صنوان وغیر صنوان، ونخیل اور خجر صنوان، دو شاخوں والے، وغیر صنوان اور بغیر دو شاخوں والے، یعنی نیچے سے ایک ہے جڑ، اس سے اوپر 2 تنے نکلے ہوئے ہیں۔ یسقا بماء واحد، سب کو پانی پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ یسقا، سب کو سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد، ایک ہی پانی سے۔ کھجور کو بھی وہ پانی لگ گیا، کیلے کو بھی وہ پانی لگ گیا، امرود کو بھی وہ پانی لگ گیا، آم کو بھی وہی پانی لگ گیا، وہی زمین ہے، وہی ہوا ہے، لیکن ایک پھل ترش ہے، ایک کٹا ہے، ایک میٹھا ہے، ایک درمیانہ ہے۔ تو وہ نفضل بعضها، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعضها، ان میں سے بعض پھلوں کو، علی بعض، دوسرے بعضوں کے اوپر، فی الاکل، کھانے میں۔ فضیلت اس اعتبار سے کہ بعض پھل کو بعض کے لیے زیادہ پسندیدہ بنا دیتے ہیں، کسی کو آم پسند، کسی کو کیلا پسند، کسی کو سیب پسند۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا، بعض لوگوں کے لیے کھانے میں بعض پھل زیادہ ہضم ہونے والا ہے، زیادہ فائدہ دینے والا ہے، اور بعضی نقصان دینے والا ہے، جیسے میٹھے، بہت ساری میٹھی چیزیں شوگر والوں کو نقصان دے دیتی ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اب اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیاں، پھر قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھانا، ان کے سوالات کے جوابات دینا، مختلف ممالک میں جا کر ان لوگوں کا عذاب والے علاقوں کو دیکھنا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ اب تو ان کو ایمان لانا چاہیے، اب تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے ایمان کے لیے رکاوٹ بنے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، یہ اپنے پیدائش کو، چیزوں کی پیدائش کو یہ دیکھتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قیامت، تو یہ کہتے ہیں قیامت کیا ہے؟ انسان جب مر گیا، مٹی بن گیا، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اس پر یہ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ تو بھائی تعجب والا تو پہلی دفعہ پیدا ہونا بھی تعجب والا ہے، جب پہلی دفعہ خدا نے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وَإِن تعجب، اگر آپ تعجب کرے، فعجب قولہم، پس تعجب والی ہے ان کی بات۔ وہ کیا بات ہے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائے، اِنَّا، کیا ہمیں، لفی خلق جدید، نئی خلقت کے اندر، لفی خلق، خلقت میں، جدید نہیں، نئی خلقت کے اندر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا ساتھ کفر کیا۔ وہ اولئک، یہ لوگ، الاغلال فی اعناقہم، کہ توق پڑے ہوں گے ان کی گردنوں میں۔ وہ اولئک، اور یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنۃ، یہ لوگ آپ سے جلدی جلدی مانگتے ہیں، بالسیئۃ، برائی کو، یعنی عذاب ہو، قبل الحسنۃ، نیکی سے پہلے، بھلائی سے پہلے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان جو ہے، حدیث میں ہے کہ انسان جلد باز ہے، آپ اس کو سمجھاؤ سمجھاؤ تو وہ پھر الٹا ہو جاتا ہے اور وہ بد دعائیں دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس میں نہیں مانتا آپ کی بات، آپ جو کچھ کر سکتے کر لو۔ یہی بات انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کی کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، آپ نے جس عذاب کا تذکرہ کرنا ہے، تیرا خدا جو اس عذاب کو لانا ہے، خدا کو کہہ دو لے آئے، ہم تیار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو عافیت والی زندگی دی ہے، تو ان کو چاہیے کہ عافیت مانگے، بھلائی مانگے۔ تو بھلائی کے مانگنے سے پہلے ان لوگوں نے برائی مانگنا شروع کیا۔
بھلائی ابھی تک انہوں نے مانگی نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے دی، تو انہوں نے برائی کو مانگنا شروع کیا۔ ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ حق پر ہے تو ہمیں سمجھا دیں۔ ابو جہل جنگ بدر کے لیے جب نکلا تو خانہ کعبہ چلا گیا، غلاف کعبہ کو پکڑا اور کہا اللہم ان کان یہ اللہ اگر یہ برحق ہو تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اب اتنا بھی عذاب علیم، یا ہم پر درناک عذاب بھیج دے۔ تو اگر اس وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہی دعا کر لیتا کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے نبی ہے یا نہیں ہے، اگر وہ آپ کے نبی ہیں تو ہمیں ان کے مقابلے میں نہ لے جائے، تو اگر یہ دعا کر لیتے تو شاید اس کے لیے کوئی راستہ نکلتا۔ لیکن اس نے کہا اگر وہ برحق ہے تو مجھے مار دے، اللہ رب العزت نے پھر مار دیا اس کو۔ اس وجہ سے بدعا اور اپنے اوپر آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ حکومتی رویے سے کوئی آدمی معمولی سے تنگ ہوا، اللہ ان کے اوپر انڈیا کو مسلط کرے کہ حملہ کر دے، اللہ کرے امریکہ ان کے اوپر حملہ کر دے۔ بھئی آپ چھوٹی مصیبت سے ایک بہت بڑی مصیبت کو مانگ رہے ہیں۔ یہ حال مشرکین کا تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ ذکر کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ ابھی ابھی آپ سے مانگ رہے عذاب کو، قبل الحسنہ، قبل الحسنہ کا مطلب یہ ہے کہ قبل قضاء الحسنہ، جو ان کے اوپر بھلائیوں کا وقت ہے، عافیت کا وقت ہے، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اگر یہ ایسے ٹیڑے رہیں گے تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، لیکن اس عذاب کے وقت سے پہلے اللہ رب العزت نے عافیت کا بھی ایک وقت رکھا ہوا ہے، تو جب تک وہ عافیت کا وقت پورا نہ ہو تو ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو قبل قضاء الحسنہ، وقد خلت من قبلہم مثلات، اور بھی تحقیق گزر چکی ہے ان سے پہلے المثلات، سزائے۔ مثلات اس سزا کو کہتے ہیں کہ جو سزا عبرت کے لیے اور سبق کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک ذریعہ بنے، مثلات۔ تو گزشتہ اقوام کو جو عذاب دیے گئے ہیں، ان کو جو سزائیں دی گئی ہے، ان سزاؤں کے اندر بہت بڑی عبرت اور سبق ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، یقیناً آپ کا رب لذو مغفرۃ، بخشنے والا ہے للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ پھر بھی معاف کرتے ہیں جب لوگ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ علی ظلمہم، ظلم کے باوجود، لذو مغفرۃ، درگزر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنا شروع کر دے تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، روئی زمین کے اوپر کوئی ایک چلنے پھرنے والی مخلوق بھی زندہ نہ ہوتی، جو بس جو جرم کر لے بس اس کو پکڑ لیا۔ ہر انسان کون ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، جو آدم سے پیدا ہے اس سے غلطی ہوگی۔ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن غلطی ہونے والوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جو اپنی غلطی کی اصلاح کر دے اور توبہ کر لے۔ تو ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، یقینا آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتارے گی ان کے اوپر آیت، نشانی میں ربہ، اس کے رب کی طرف سے، آیت خاص نشانی، منہ مانگے نشانی، فرمائشی نشانی۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام انبیاء سے زیادہ معجزات دیے گئے، اور کون سے سوالات ہیں جنہوں نے نہیں پوچھے، ان کے جوابات نہیں دیے گئے، جیسے سورہ یوسف گزر گیا۔ تو انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور یقینا آپ ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم، اور ہر قوم کے لیے، ہاد رہنمائی کرنے والا ایک فرد ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے۔ ہاتھ سے مراد انبیاء نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرے، خواہ وہ انبیاء ہو یا انبیاء علیہ السلام کے متبعین۔ ہم ہندوستان پاکستان میں یہ جو مسلمان ہیں، یہاں پر کوئی نبی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں آئے، لیکن وہی لوگ یہاں پر جو ہادی تھے ہمارے لیے، وہ صحابہ کرام یا تابعین تھے، یا ان کے بعد کے ادوار کے لوگ تھے جو کہ یہاں پر آ گئے، انہوں نے محنت کی، اور اس محنت کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں اور قرآن کریم کے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔
جی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔